السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ احباب گرامی، آپ کے سامنے ایک بڑا اہم موضوع پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی قرآن سے ثابت نہیں۔ قرآن مجید سے کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں جن سے جشن عید میلاد النبی ثابت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور جو تمہارے سینوں میں بیماریاں اس کی شفا آ چکی ہے اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہترین چیز ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں سے بالاتفاق تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید اس سے مراد ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں دونوں آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے نزول پر انسان خوش ہے، ہر مسلمان ہر مومن کو خوشی ہے۔ اس قرآن مجید میں ہمارے لیے مسائل بیان کیے گئے، احکام بیان کیے گئے اور بڑی خیر و برکت اور بھلائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں سے فلیفرحوا کا جو معنی کیا جاتا ہے، بس چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ حالانکہ اس کا معنی خوش ہونا۔ تمام لغت کی جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لے، ہر لغت کی کتاب میں آپ کو یہی ملے گا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے اور آسمان سے جو ہدایت آئی ہے اس پہ مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ فلیفرحوا کا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا۔ کسی لغت کی کتاب میں آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا۔ دوسری بات، اگر اس سے مراد خوشی منانا ہے تو پھر جشن عید میلاد النبی کیسے ثابت ہوگی؟ بالفرض آپ کی بات مان ہی نہیں ہے تو جشن عید میلاد النبی اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہاں تو کوئی ثابت نہیں ہو رہا۔ بالفرض آپ کہتے ہیں ثابت ہو ہی گیا، ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور آپ نے پھر اپنے اصحاب پہ پیش کیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیفرحوا اس لفظ سے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کیا؟ کیا اصحاب رسول جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کیا انہوں نے اس کا معنی جشن عید میلاد النبی کیا؟ مفسرین نے تفسیریں لکھی ہے، کیا انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر اس فلیفرحوا سے جشن عید میلاد النبی ثابت کیا؟ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اس لفظ سے جشن عید میلاد النبی کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں آیات قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہے اور اسی پہ انسان کو خوش ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور اگر یہاں سے جشن عید میلاد النبی ثابت کرنا ہی تھا تو پھر جشن قرآن مناتے۔ قرآن مجید کا نزول، تو اس نزول کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اس نزول کے حوالے سے کہ یہ قرآن مجید کی کتاب بابرکت کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، تو پھر ہمیں جشن قرآن منانا چاہیے تھا۔ جشن عید میلاد النبی اس کا تو کوئی تصور
یہاں سے نہ آیات کا اسلوب ہے، نہ مفسرین نے کوئی ایسی بات ذکر کی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو قرآن مجید سے پیش کی جاتی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت پیش کر کے اور یہ ترجمہ کر کے اس سے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھئی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب فحدث کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ تمام لغت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ اس کا معنی ہے بیان کرنا۔ اب چرچا کرنا اس کا معنی کہاں سے لیا ہے؟ چرچا کرنا بلا شبہ یہ مبالغہ اور تکلف ہے، غلوب ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اور بھی کئی مقامات پہ آیا ہے۔ تو فحدث اس کا معنی بیان کرنا ہے، نہ کہ خوب چرچا کرنا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، آپ سورۃ الضحیٰ پڑھ کے دیکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں بیان کی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، پہلی چیز، ووجدک ضالا فہدا، دوسری چیز، ووجدک عائلا فاغنا۔ اب 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں آ رہی ہے۔ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ 3 آیات کے مقابلے میں تینوں آیات بیان کی گئی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے فآوا، آپ کو جگہ دی اور آپ کے لیے دنیا کے اندر رہنے سہنے کا اور سارے معاملات کا انتظام کیا۔ اور اسی طرح ووجدک ضالا فہدا، اور اسی طرح آپ کو راستے سے، سیدھے راستے سے دور پایا اور آپ کو سیدھے راستے پر چلا دیا۔ صحیح رہنمائی قرآن مجید آپ پہ نازل کر کے آپ کو صحیح راستے پر چلا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور اسی طرح آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ الم یجد کا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر، آپ یتیم تھے، یتیمی کا ذکر کر کے آگے بیان کیا گیا، فاما الیتیم فلا تقہر، آپ یتیم کو نہ جھڑکے، واما السائل فلا تنہر، اور آپ سائل کو منع نہ کریں، اور اسی طرح واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، کیونکہ تحدیث نعمت، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان کو بیان کرنا چاہیے۔ یہاں سے میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مفسرین کو پڑھ کے دیکھیں، حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، بھلائی کی جو باتیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ لوگوں کو بتا دیں، تو آپ نے بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتائی ہے۔ یہاں سے جشن عید میلاد النبی کسی رنگ سے بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح تیسری آیت جو قرآن مجید سے پیش کی جاتی ہے وہ آیت سورہ مائدہ کی ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار دے، عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے گی۔ تو یہاں سے ثابت کیا جاتا ہے کہ دسترخوان کا جو نزول ہے وہ ان کے لیے عید بن گئی، تو کیا ہمارے لیے جشن عید میلاد النبی نہیں بن سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے؟ انہوں نے دسترخوان کے نزول کے دن کو عید بنا لیا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید نہیں بنا سکتے؟ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے، اس دسترخوان کا ذکر ہوا، کسی قرآن مجید کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں کہ یہ دسترخوان آیا تھا یا نہیں آیا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دن کو عید بنایا یا نہیں بنایا، کسی قرآن کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے۔ جب قرآن میں اور حدیث میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن کو عید بنایا ہو، ان کے پچھلوں نے عید بنایا ہو، تو جب یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہم اسے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کریں گے؟ جس پہ بنیاد رکھی
وہ بنیاد ہی نہیں ہے، اس بنیاد کا ثبوت ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے کیسے جشن عید میلاد النبی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ 3 آیتیں جو قرآن مجید سے پیش کی جاتی ہے، اسی طرح ایک چوتھی آیت بھی قرآن مجید سے پیش کی جاتی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ آیت پیش کر کے کہا جاتا ہے دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے جشن عید میلاد النبی منایا ہے، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہاری موجودگی میں ایک رسول آ جائے، عظمت والا رسول آ جائے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم جب وہ رسول آ جائے تو اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اب یہ آیت پڑھ کے ثابت کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بھی جشن عید میلاد النبی منایا ہے، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ بات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا اللہ کی سنت ہے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دیکھو بھی اگر یہاں سے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کیا گیا تو آپ قرآن مجید کی اس طرح کی ایک اور آیت دیکھ لیں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے بنو آدم سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے سارے انسانیت سے وعدہ لیا، تو اس طرح تو پھر ہر انسان کا جشن میلاد منانا چاہیے۔ جب ہر انسان کا جشن میلاد نہیں ہے اور آپ سے پہلے کسی نبی کا جشن میلاد نہیں ہے، تو پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی بھی نہیں ہے۔ یہ 4 آیات جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے پڑھی، یہ 4 آیات پیش کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید سے یہ آیات نکال لیں، ان آیات کا جشن عید میلاد النبی کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مفسرین کو پڑھ کے دیکھ لیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، ان آیات کا جشن عید میلاد النبی کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ بات تو تب بنتی جب آپ قرآن مجید سے کوئی ایسی آیت ثابت کرتے، جس طرح نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، باقی احکام آئے، تو آپ آیت پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا جشنوا عید میلاد النبی، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، عید میلاد النبی کا جشن مناؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایسی کوئی قرآن مجید میں آیت نہیں، کوئی حکم نہیں۔ اگر جشن عید میلاد النبی دین کا حصہ ہوتا تو قرآن مجید میں کوئی تو اشارہ ملتا، حالانکہ کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے۔ الميلاد النبویہ فی الفاظ الرضویہ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے صفحہ نمبر 28 پہ یہ بات لکھی ہے، آخر میلاد وہ شے ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، یہ 4 آیات سے تو جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوا جو پیش کی جاتی ہے، اور کس آیت سے جشن عید میلاد النبی کو ثابت کیا گیا؟ تو میرے بھائیوں، آئیے حقیقت کو پہچانیے، جشن عید میلاد النبی کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی اور اپنی عبادات کی اصلاح کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔